جنازہ خود ایک دعا ہے. نماز جنازہ ہے ہی کیا؟ دعا. تو اس کے بعد دعا مستقل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، نہ کوئی صحیح حدیث ہے نہ کوئی ضعیف حدیث. نسی خدا گواہ ہے، قرآن میرے سامنے، تیرا ایمان بچاؤں واسے قرآن پہ اچانا، اللہ کرے تیرا ایمان پہ. خدا گواہ ہے اگر قرآن حدیثی فقہ ابو حنیفہ دے اندر جنازے دے بعد اجتماعی دعا ہو گیا، میں لکھ دعا منگا ہاں. خدا گواہ ہے قرآن چاہ کے پیادا سارے پیر ابو حنیفہ دی فقہ دے اندر کوئی نہیں، حدیث اچ کوئی نہیں، قرآن اچ کوئی نہیں، کہیں کتاب اچ کوئی نہیں، نبی دا عمل کوئی نہیں، صحابہ دا عمل کوئی نہیں. فقہاء اجازت نہیں دے دے، بلکہ فقہاء احناف لکھے ان الدعاء بعد صلاۃ الجنازہ مکروہ، نماز جنازے دے بعد اجتماعی دعا نہ منگی، مکروہ عمل ہے. فتح القدیر کے اندر کتاب الصلاۃ باب الجنائز فصل فی الصلاۃ علی المیت، اور امام واقدی نے کتاب المغازی غزوہ موتا کے اندر اس روایت کو نقل فرمایا. بڑی طویل روایت ہے، میں عربی عبارت چھوڑ رہا ہوں وقت کی. کتاب المغازی کے اندر اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ جب مقام موتا میں صحابہ اور کفار کے درمیان جنگ شروع ہوئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں منبر پر جلوہ فروز تھے. اس وقت آپ کے سامنے ملک شام کے تمام حجابات اٹھا دیے گئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے تو مسجد نبوی کے منبر پر تھے، نگاہ نبوت سے ملک شام کے اس منظر کو دیکھ رہے تھے جہاں غزوہ موتا کا جو ہے منظر آپ کی آنکھوں کے سامنے تھا. صحابہ جس جنگ کے اندر اپنے جوہر دکھا رہے تھے، تب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جھنڈا پکڑ لیا اور جنگ کرتے کرتے شہید ہو گئے. چنانچہ آپ نے ان کی نماز جنازہ پڑھی. حدیث کے الفاظ ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی نماز جنازہ پڑھی، فصلی علیہ ودعا لہ وقال استغفر لہ دخل الجنہ. آقا نے نماز جنازہ پڑھی، نماز جنازہ پڑھنے کے بعد پھر ان کے لیے دعا کی اور فرمایا کہ تم بھی اس کے لیے استغفار کرو، اور وہ جنت میں داخل ہو گئے اور وہاں دوڑ رہے ہیں. پھر فرمایا اب جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈا پکڑ لیا اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جعفر کا ذکر کر کے فصلی علیہ رسول اللہ ودعا لہ وقال استغفروا، آقا نے زید بن حارثہ کے لیے جو عمل کیا تھا حضرت جعفر کے لیے بھی وہ عمل کیا. جنازہ پڑھانے کے بعد دعا کی اور فرمائے کہ تم بھی اس کے لیے استغفار کرو. دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو گیا ہے اور وہاں اپنے دو پروں سے جہاں چاہتے ہیں اڑ رہے ہیں. تو اس روایت سے یہ معلوم ہوا جنگ موتا کے اندر جو صحابہ شہید ہوئے، حضرت زید بن حارثہ، حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کی آقا علیہ وصلی علیہ ودعا لہ وقال استغفروا، آقا نے نماز جنازہ بھی پڑھائی اور ان کے لیے دعا بھی فرمائی اور صحابہ نے استغفار بھی کیا، ان کی بخشش کی دعا بھی فرمائی. یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل مبارک میں دوستو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اور حضرت نافع فرماتے ہیں الجوہر النقی کے اندر، اور امام بیکی نے سنن کے اندر باب الصلاۃ علی القبر کے اندر اس روایت کو نقل فرمایا کہ حضرت ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اذ انتہا الی الجنازہ وقد صلی علیہ ودعا وانصرف ولم یعید الصلاۃ. حضرت نافع فرماتے ہیں کہ ان کے والد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز جنازہ کے لیے آتے اور نماز پڑھی جا چکی ہوتی تو کیا کرتے؟ تو میت کے لیے دعا کرتے اور واپس ہو جاتے، دوبارہ نماز نہیں پڑھواتے تھے. یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل آپ کو بتا رہا ہوں، صحابہ کا عمل بتا رہا ہوں. حضرت علی مرتضیٰ کا عمل بتایا، حضرت عبداللہ ابن سلام کا عمل بتایا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل بتایا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل بتایا، خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک بتا رہا ہوں. اس سے زیادہ آپ کو کیا ثبوت چاہیے؟ یہ کہنے والے کہ بتاؤ جنازے کی دعا کہاں لکھی ہے؟ اتنی میں عبارات، اتنی احادیث، اتنے حوالے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اگر آپ کے کانوں پر پردے لگے ہیں، دل پر مہر لگی ہے، اس میں میرا تو قصور نہیں کہ آپ کو قرآن و حدیث کی سمجھ نہیں لگ رہی. آپ اپنے مسلک کے اختلافات سے نہیں رہے. اس مسلک کی محبت میں آپ لوگوں نے قرآن و حدیث کو پس پشت ڈال رکھا ہے. اپنے مسلک کی محبت میں آپ نے حدیث پاک کا انکار کرنا شروع کر دیا کہ لوگ کیا کہیں گے. پہلے تو ہم کہتے تھے جنازے کے بعد دعا نہیں، اب اگر مانگیں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ پہلے نہیں مانگتے تھے آج مانگ رہے.
تو لہٰذا دوستو ہوش کے ناخن لو، دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا۔ بہت سے لوگوں کو ایسے دیکھا ہے جو جنازے کے بعد ماحول کے مطابق چلتے ہیں، جہاں دعا مانگنی ہو وہاں دعا مانگتے ہیں، جہاں دعا نہیں مانگنی وہاں دعا نہیں مانگتے۔ یہ دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا۔ اگلی حدیث پاک جو دعا بعد نماز جنازہ کے حوالے سے ہے، اس حدیث پاک کو یہ میرے ہاتھوں میں سنن ابن ماجہ ہے، اس کے اندر یہ حدیث پاک درج ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 1558 اور باب نمبر ہے 450۔ یہ سنن ابن ماجہ اور یہ سنن ابو داؤد میرے ہاتھوں میں ہے۔ اس کا حدیث نمبر ہے 1422، باب نمبر 600۔ الدعاء للمیت، میت کے لیے دعا کرنا۔ اور یہ میرے ہاتھوں میں تیسری کتاب مشکات المصابیح ہے، مشکات شریف، اس کی حدیث نمبر 1583۔ اب حدیث پاک کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا، یقول اذا صلیتم علی المیت فاغسلوا لہ الدعاء۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب تم کسی جنازے کی نماز پڑھ لو تو اس کے لیے خلوص دل کے ساتھ دعا کرو۔ اب یہ حدیث پاک ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود حکم دیا کہ جب تم میت پر نماز جنازہ پڑھ چکو تو اس کے لیے خلوص دل کے ساتھ دعا کرو۔ بعض ہمارے نادان دوست یہ سمجھتے ہیں اس دعا سے مقصد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمانے کا یہ تھا کہ وہ جو دعا تیسری تکبیر کے اندر میت کے لیے کی جاتی ہے، یہ اس دعا کی طرف اشارہ تھا۔ تو میں ان دوستوں سے میری یہ گزارش ہے، تو اب اس حدیث پاک کا مقصد کیا ہے؟ یہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم نماز جنازہ پڑھ چکو تو میت کے لیے خلوص دل کے ساتھ دعا کرو۔ اب اس کی تھوڑی میں آپ کو معنی و تشریح اس کا سمجھانا چاہتا ہوں۔ یہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا صلیتم، یہ شرط ہے، فاغسلوا لہ، یہ اس کی جزا ہے۔ اور شرط اور جزا میں غیریت ہوتی ہے، شرط اور چیز ہوتی ہے، جزا اور چیز ہوتی ہے، دونوں کے اندر غیریت ہوتی ہے۔ پہلے اس معنی سے یہ معلوم ہو گیا نماز پڑھنا اور چیز ہے، دعا مانگنا فخلصوا لہ الدعاء یہ جملہ اور چیز ہے۔ نماز ایک علیحدہ عمل ہے اور میت کے لیے خلوص دل کے ساتھ دعا مانگنا یہ اور عمل ہے۔ صلیتم ماضی کا صیغہ ہے، یعنی جب تم پڑھ چکو، یہ نہیں کہا کہ پڑھ رہے ہو، جب تم نماز کے دوران ہو، جب تم نماز پڑھ رہے ہو، نہیں، صلیتم جب تم پڑھ چکو، ماضی کا صیغہ ہے، جب تم پڑھ چکو کیا کرو، فاغسلوا لہ الدعاء یہ امر کا صیغہ ہے، پھر تم اس میت کے لیے خلوص دل کے ساتھ دعا کرو۔ قرآن کی مثال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ اس کا معنی فاغسلوا لہ الدعاء میت کے لیے خلوص دل کے ساتھ دعا کرو، یہ جنازے کے بعد دعا کا معنی، یہ جنازے کے بعد دعا کا حکم ہے، نہ کہ جنازے کے اندر دعا کا حکم ہے۔ دو مثالیں قرآن مجید سے آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ جب تم نماز جمعہ ادا کر چکو کیا کرو، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ تو تم زمین میں پھیل جاؤ رزق تلاش کرنے کے لیے۔ فَانْتَشِرُوا جیسے وہاں فرمایا اِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَاغْسِلُوا لَهُ الدُّعَاء جب تم میت پر نماز جنازہ پڑھ چکو تو اس کے لیے خلوص دل کے ساتھ دعا کرو۔ یہاں قرآن مجید میں فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ جب تم نماز ادا کر چکو، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْتَشِرُوا پھر تم زمین میں رزق حلال تلاش کرنے کے لیے
جو ہے پھیل جاؤ۔ اب یہ فانتشروا یعنی پھیل جاؤ، رزق تلاش کرنے کے لیے منتشر ہو جاؤ، یہ حکم یہ نہیں ہے کہ تم نماز کے اندر ہی زمین میں پھیل جاؤ اپنا رزق تلاش کرنے کے، نہیں، فانتشروا فی الارض کا مطلب ہے کہ نماز مکمل کرنے کے بعد تم زمین میں پھیل جاؤ رزق کے حلال تلاش کرنے کے لیے۔ تو جہاں یہ معنی قرآن مجید سے معلوم ہو رہا ہے کہ نماز ادا کرنے کے بعد فانتشروا فی الارض منتشر جو رزق حلال تلاش کرنے کے لیے، بالکل حدیث پاک کا مقصد جو ہے مطلب یہ نکلتا ہے کہ اذا صلیتم علی المیت، جب تم میت پر نماز جنازہ پڑھ چکو، فاغسلوا لہ الدعاء، پھر نماز جنازہ پڑھے جانے کے بعد میت کے لیے خلوص دل کے ساتھ دعا کرو۔ دوسری آیت مبارکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، جب تم کھانا کھا چکو، طَعِمْتُمْ جب تم کھانا کھا چکو، فَانْتَشِرُوا پھر تم چلے جایا کرو، اٹھ کے چلے جایا کرو، نہ کہ یہ فرمایا کہ جب تم کھانا کھا رہے ہو چلے جایا کرو، نہیں، یعنی کھانا کھا چکو، بالکل ختم، کھا کے فارغ ہو جاؤ، فَانْتَشِرُوا پھر تم جو ہے چلے جایا کرو اٹھ کے۔ تو اس لیے ان دو مثالوں سے اور نحوی ترکیب سے یہ بات اظہر من الشمس ہو جاتی ہے کہ آقا نے جو یہ فرمایا اذا صلیتم علی المیت، جب تم میت پر نماز جنازہ پڑھو، فاغسلوا لہ الدعاء تو اس کے لیے خلوص دل کے ساتھ دعا کرو۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ جنازہ پڑھے جانے کے بعد میت کے لیے خلوص دل کے ساتھ دعا کرو۔ امام ہندی کی کنز العمال ہے، اس کی حدیث نمبر امام ہندی کی کنز العمال کی جو روایت آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں، اس کا نمبر یہ ہے 42,168، 42,168 حدیث کا نمبر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا حضرتم المیت، جب تم میت کے پاس جاؤ، حاضر ہو جاؤ، فقولوا سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، یعنی جب تم میت کے پاس جاؤ، جنازے سے پہلے یا جنازے کے بعد، یہ مطلق فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ جنازے سے پہلے، مطلق فرمایا اذا حضرتم المیت فقولوا، جب تم میت کے پاس جاؤ، میت کے پاس چل کے جاؤ، جب تم میت کے پاس حاضر ہو جاؤ تو یہ جملہ اپنی زبان سے کہا کرو۔ تو یہ بھی اشارہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا سکھائی جب تم میت کے پاس جاؤ، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اور اگلی حدیث پاک اس کا نمبر ہے 42,848، 42,848۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام بچوں پر نماز جنازہ پڑھتے، بچوں پر جب نماز جنازہ پڑھتے، ثم قالا پھر کہتے، یعنی جنازہ پڑھ کے کہتے، نہ کہ جنازے کے اندر۔ اگر جنازے کے اندر کا معاملہ ہوتا ثم نہ لگانا پڑتا، یعنی ثم قالا جنازہ پڑھ کر پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہتے تھے، یہ دعا مانگتے تھے اللہم اعذہ من عذاب القبر، یا اللہ انہیں عذاب قبر سے محفوظ فرما، عذاب قبر سے محفوظ فرما۔ تو یہ دعا کرنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی جنازے کے بعد دعا کیا کرتے تھے۔ اور اگلی روایت بڑی توجہ والی، اس کا نمبر ہے امام ہندی کی کنز العمال کی 42,858، 42,857 حدیث کا نمبر ہے۔ حضرت علی روایت کرتے قالا دعانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی فرماتے ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے بلایا، فقال یا علی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے فرمایا اے علی اذا صلیت علی الجنازہ رجل فقل، جب بھی تم کسی مرد کا جنازہ پڑھاؤ، آقا نے فرمایا جب بھی تم کسی مرد کا جنازہ پڑھاؤ فقل پھر یہ دعا مانگا کرو۔ اب وہ دعا نہیں آقا نے بتائی جو ہر نماز جنازہ کے اندر پڑھی جاتی ہے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا، یہ دعا نہیں فرمایا آقا نے۔ دعا کیا بتائی؟ اللہم ھذا عبدک ابن عبدک ابن امتک ماضٍ فی حکمک، یہ دعا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھائی۔ یہ بڑی طویل دعا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دعا سکھائی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی۔ یہ وہ دعا تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم دی
یہ بتایا ہو کہ یہ جنازے کے اندر دعا مانگی جائے، وہ تو اور دعا ہے۔ یہ دعا جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھائی، اس کا مقصد یہ تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی کو بتا رہے کہ جب تم کسی کا جنازہ پڑھ لو، اس کے بعد یہ دعا اس بندے کے لیے مانگا کرو، اس بندے کے لیے دعا مانگا کرو۔ تو امام ہندی کے کنز المال سے یہ روایات سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ میت پر نماز جنازہ پڑھے جانے کے بعد دعا کرنا یہ سنت مصطفیٰ ہے، یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ اب یہ میرے ہاتھوں میں امام حاکم کی المستدرک ہے، اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 512، حدیث کا نمبر ہے 1330۔ حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کا وصال ہوا، ثم صلی علیہ فکبر علیہ اربعا، آپ نے اپنی بیٹی کے جنازے کی امامت خود کی، اس کے نماز جنازہ پڑھایا اور 4 تکبیرات کہیں۔ 4 تکبیرات کہنے کے بعد، سلام پھیرنے کے بعد، ثم قام بعد الرابعہ، سلام پھیرنے کے بعد 4تھی تکبیر کے بعد، قدر ما بین تکبیرتین، 2 تکبیروں کی مقدار، 2 تکبیروں کی مقدار ٹھہرے رہے، یستغفر لہا ویدعو، اور اپنی بیٹی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے رہے، بخشش کی دعا کرتے رہے اور اس کے لیے دعائیں مانگتے رہے۔ اور کیا کہا کہ وقال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصنع ھذا، یہ جو میں نے عمل کیا کہ میت پر جنازہ پڑھنے کے بعد یہ جو میں نے استغفار کیا اور دعا کی، میں نے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو یہ امام حاکم کے المستدرک سے حوالہ تھا۔ اس کا حوالہ اگلا جو حوالہ دینا لگا ہوں وہ انور شاہ کشمیری کا ہے، علامہ انور شاہ کشمیری صاحب کا انوار الباری سے، ان کی شرح بخاری جو انوار الباری ہے، جلد نمبر 19، حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا جنازہ پڑھایا اور جنازے کے بعد دعا کی، اس کے آگے وہ ان کی عبارت میں لفظ بھی لفظ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں اس حدیث کا پر تبصرہ کرتے ہوئے، ہمارے جنازے کے بعد، یہاں جنازے کے بعد آپ فرماتے ہیں علامہ انور شاہ کشمیری صاحب، ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کا ذکر ہے، جس کا ہمارے سلفی بھائی اور نجدی بھائی انکار کرتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، علامہ انور شاہ کشمیری صاحب کہہ رہے ہیں، اٹھا کر دیکھو انوار الباری شرح صحیح بخاری جلد 19۔ وہ فرماتے ہیں ہمارے یہاں جنازے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کا ذکر ہے جنازے کے بعد، ہمارے یہاں آپ فرماتے ہیں ہمارے یہاں سلفی بھائی نجدی بھائی اس کا انکار کرتے ہیں جنازے کے بعد دعا مانگنے کا، اور اس کو بدعت کہتے ہیں، اور سارے نجد و حجاز میں یعنی مکہ مدینہ میں عرب علاقوں میں نمازوں کے بعد اجتماعی دعا کو موقوف کر دیا گیا ہے، روک دیا گیا ہے، موقوف ہو گئی ہیں۔ بھلا جس امر کا ثبوت خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوا ہو وہ بھی کبھی بدعت ہو سکتی ہے؟ یہ انور شاہ کشمیری صاحب کا فتویٰ ہے۔ وہ فرماتے ہیں جنازے کے بعد دعا مانگنا سنت مصطفیٰ ہے، نہ کہ بدعت ہے۔ بدعت کہنے والوں کو ذرا توجہ کرنی چاہیے، جو عمل نبی سے ثابت ہے بھلا وہ بھی بدعت ہو سکتا ہے؟ اب اگلی روایت ابن ماجہ کی حدیث پاک اور مشکات المصابیح کی حدیث پاک، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرأ علی الجنازہ بفاتحۃ الکتاب، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنازہ پر قرآن کریم کی سورہ فاتحہ پڑھی۔ یہ حدیث پاک ہے۔ اس کی شرح کرتے ہوئے شاہ عبد الحق محدث دہلوی اپنی تصنیف اشۃ اللمعات میں اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے شاہ عبد الحق محدث دہلوی فرماتے ہیں، واحتمال دارد کے بر جنازہ بعد از نماز یا پیش ازاں با قصد تبرک خواندہ باشد، چنانچہ الان متعارف است۔ شاہ عبد الحق محدث دہلوی فرماتے ہیں یہ جو آقا نے سورہ فاتحہ جنازے پر پڑھی، یہ جنازے کے اندر نہیں پڑھی۔ شاہ عبد الحق محدث دہلوی کا فتویٰ سن لیں، احتمال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کے بعد یا اس سے قبل
بطور تبرک سورہ فاتحہ پڑھی ہو، جیسے آج کل ہمارے علاقوں میں متعارف ہے۔ جیسے آپ نماز جنازہ پڑھ کے سورہ فاتحہ پڑھ کے میت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی مشکات شریف کی حدیث کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی سورہ فاتحہ پڑھی تھی میت کے لیے۔ کہ فقہ حنفی کی روح سے وہ جو جنازے کے بعد دعا کو مکروہ کہا گیا ہے اور کہا گیا کہ دعا نہ مانگی جائے، اس کی دو وجوہات ہیں جو فقہ کرام نے لکھی۔ ایک وجہ یہ ہے کہ بالکل جنازہ جیسے پڑھایا صف کے اندر کھڑے ہو کر اس حیت میں نہ پڑھایا دعا کی جائے کہ کہیں آنے والا یہ وہم نہ کرے کہ لوگ نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں ابھی تک، اس دور سے دیکھنے والا گمان نہ کرے۔ صفیں توڑ کر نماز جنازہ پڑھ کے صفیں توڑ کر میت کے لیے دعا کرنا یہ مباح اور مستحسن ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ دعا کو طوالت نہ دی جائے، طوالت نہ دی جائے، مختصر دعا کر کے جو ہے میت کو دفنایا جائے۔ اب میرے پاس یہ 3 فتاوی جات ہیں۔ فتاوی فریدیہ، علماء دیوبند کا یہ فتویٰ ہے، فتاوی فریدیہ، اس کا صفحہ نمبر 298۔ اس کے اندر سوال پوچھا گیا بعد از نماز جنازہ بحیت اجتماع دعا کردن، اجتماعی صورت میں دعا کرنا نماز جنازہ کے بعد کیسا ہے؟ آپ فرماتے ہیں بعد از کسر الصفوف جائز است۔ ہاں، ایک صورت میں جائز ہے کہ صفوں کو توڑ کر میت کے لیے دعا کی جائے تو وہ نماز جنازہ جائز ہے، اور نماز جنازہ کے بعد دعا جائز ہے۔ یہ فتاوی فریدیہ کا جو ہے فتویٰ ہے۔ اور فتاوی مظاہر العلوم فتاوی خلیلیہ کے نام سے جو مشہور ہے، اس کی جلد اول، اس کا صفحہ نمبر 125، انہوں نے بہت بڑی بحث کی، اس کا میں مختصر خلاصہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ان سے سوال پوچھا گیا بعد سلام نماز جنازہ دعا کرنا اچھا ہے یا نہیں؟ پہلا یہ سوال پوچھا گیا، اچھا ہے کہ نہیں، 125 نمبر صفحے پر آپ نے جواب دیا بعد سلام بھی نماز جنازہ میں دعا پڑھنا اچھا ہے، اچھا ہے۔ پھر دوسرا سوال، نماز جنازہ دعا مانگنا اس کے بعد جائز ہے یا نہیں؟ یہاں انہوں نے پھر باعث کی اور بالآخر انہوں نے یہ وجوہات بیان کی کہ صفوں کے اندر کھڑے ہو کر دعا نہ مانگی جائے اور دعا کو طوالت نہ دی جائے۔ یہ حقانیہ ہے، اس کی جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 451 ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میت کے لیے اس کے پسماندگان، میت کے لیے اس کے پسماندگان جب صدق نیت سے دعا کریں تو اس کا فائدہ یقیناً میت کو پہنچتا ہے۔ اور آگے چل کر لکھتے ہیں کہ دعا کی جائے صفیں توڑ دی گئی ہیں، دعا کی جائے کہ صفیں توڑ دی گئی ہوں تو بعد از کسر الصفوف اشتباہ نہ رہنے اور کسی اہتمام نہ ہونے کی وجہ سے دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں، اور نماز جنازہ کا دعا کو جز نہ بنایا جائے، اور کون جز مانتا ہے؟ تو ان کے فتاوی جات سے بھی اس بات کا علم ہو گیا کہ جنازے کے بعد دعا مانگنا یہ بہترین عمل ہے۔ اس گفتگو کے بیان کرنے کا مقصد فقط یہ تھا کہ آپ تک ایک میں میسج پہنچاؤں۔ دعا بعد نماز جنازہ نہ فرض ہے نہ واجب ہے، یہ سنت اور مستحب اور مباح عمل ہے، لہٰذا اس کے اندر اتنی آپ جر و تعدیل نہ کریں۔ یہ قرآن و حدیث اور عمل صحابہ سے ثابت شدہ عمل ہے۔ کیا ہوتا ہے میت کے لیے، آپ جنازے کے لیے لیٹ کرتے ہیں، کسی نے کہیں سے آنا ہوتا ہے، اس کے لیے میت کو گھنٹوں گھنٹوں راتوں رات پوری میت کو رکھا جاتا ہے، وہاں اگر کچھ نہیں ہوتا تو چند منٹ کے لیے اگر میت کے لیے صدق دل سے دعا کی جائے تو میں سمجھتا ہوں اس کے اندر کوئی حرج نہیں۔ اپنی انا سے نکل کر میت کے بارے میں سوچیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام پر چلنے والا بنائے۔ میری اس پوری گفتگو سے اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہو میں معذرت چاہتا ہوں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔